السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام حضرات کو بھوری بلی دوسرا اور آخری حصہ دیکھنے پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ سب کا مجھے پہلی ویڈیوز میں بہت سارا پیار ملا ہے، تو مزید آپ کو انتظار نہیں کرواتے اور ہم اسٹوری کی طرف چلتے ہیں۔ تو اسٹوری کچھ یوں ہے۔ اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب بھی کیجیے گا اور پسند آئے تو لائک بھی کریں۔ اور ایک شیطانی قہقہ کی آواز آئی۔ کالج پہنچ کر میری طبیعت خراب رہی۔ کبھی سوچتی ابا جی کو بتاتی ہوں، لیکن یہ بھی یقین تھا بجائے اس لڑکے کو کچھ کہنے کے وہ مجھے بس گھر بٹھا لیں گے، اور میری پھپھو جو پہلے ہی میرے کالج جانے کے خلاف تھی ان کو اور موقع مل جاتا ابا جی کے دل میں وسوسے ڈالنے کا، اور بھائی ان کو بتانے سے بھی کچھ حاصل نہ ہونا تھا۔ واپسی پر وہ کھڑا دیکھتا تو رہا لیکن کچھ کہا نہیں۔ تو یہ ایک عام سی بات جو لڑکیاں کالج جاتی ہیں ان کے ساتھ ایسے واقعات ہونا معمولی سی بات ہے، لیکن میں ٹھہری گاؤں کی ایک لڑکی جہاں ایسی باتوں کو بڑھا دیا جاتا ہے، اور قصور بھی لڑکی کا نکال کر اسے یا تو گھر بٹھا دیتے یا کسی بے جوڑ رشتے سے باندھ دیتے ہیں۔ دوسرے دن میرا کالج جانے کا دل نہیں تھا، لیکن جانا بھی ضروری تھا۔ امتحان سر پر تھے اور سلیبس ابھی مکمل نہیں ہوا تھا۔ میں کالج کے وقت گھر سے نکلی، بھوری بلی سامنے ہی کھڑی تھی۔ پریشانی میں اس کے لیے روٹی لانا بھی بھول گئی، اسی لیے تیزی سے واپس گئی اور روٹی لے آئی، اس کے سامنے رکھی اور تانگے میں بیٹھ گئی۔ بلی روٹی لیتے ہی چلی جاتی تھی، لیکن اس دن روٹی منہ میں لیے کھڑی مجھے دیکھ رہی تھی۔ وہ مجھے تب تک دیکھتی رہی جب تک میں اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئی۔ پل تک کا سفر آیت الکرسی پڑھتے تک طے کیا۔ تانگے سے اترتے ہی ڈیرے کی طرف دیکھا تو ٹانگیں کانپنے لگی۔ آج ایک نہیں 2 لڑکے کھڑے تھے، بڑی بڑی مونچھیں، آنکھوں میں وحشت اور چہرے پر شیطانی سی مسکراہٹ۔ ایک دفعہ تو سوچا آج گھر چلی جاتی ہوں، گھر والوں کو کہوں گی بخار سا محسوس ہوا اس لیے واپس آ گئی، لیکن جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو تانگا جا چکا تھا۔ مرتی کیا نہ کرتی، بھاری قدموں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنے لگی۔ جیسے ہی پل سے اتری وہ دونوں شیطانی مسکراہٹ لیے آگے بڑھنے لگے۔ میں نے بھی اپنے قدم تیز کیے، لیکن وہ ٹھہرے مرد ذات، ان کا ایک قدم میرے 2-3 قدموں کے برابر تھا۔ دوسرے لڑکے نے اونچی آواز سے کہا، لڑکی ٹھہر جاؤ، بات کرنی ہے تم سے، شرافت سے سن لو ورنہ اچھا نہ ہوگا۔ میں اس کی بات کو نظر انداز کر کے آگے بڑھتی جا رہی تھی کہ اس نے میرا بیگ پکڑ لیا اور زور سے کہکا لگایا۔ میرا بیگ اس کے ہاتھوں میں تھا۔ پھر پہلا لڑکا آگے آیا اور میرا نقاب اتارنے کی غرض سے ابھی ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اچانک وہ بھوری بلی نہ جانے کہاں سے نمودار ہو گئی اور اس لڑکے کے منہ پر جھپٹ پڑی۔ اس سے پہلے کہ دوسرا لڑکا آگے بڑھ کر بلی کو پیچھے کرتا، پہلا لڑکا گر چکا تھا اور بلی اس پر اتر کر دوسرے لڑکے کو خونخوار نظروں سے دیکھنے لگی اور خوفناک آوازیں نکالنے لگی کہ میں بھی ڈر گئی۔ دوسرے لڑکے نے بیگ پھینکا اور تیزی سے بھاگ گیا۔ پہلے لڑکے کو بھی اٹھانے کی کوشش نہ کی۔ میں نے تیزی سے اپنا بیگ اٹھایا اور مین روڈ کی طرف دوڑ لگا دی۔
پیچھے مڑ کر دیکھنے کی ہمت نہ ہوئی، بس جاتے جاتے ایک نظر اس لڑکے کے منہ پر ماری جو ابھی تک زمین پر لیٹا تڑپ رہا تھا، دونوں ہاتھوں کو منہ پر رکھا ہوا تھا۔ سارا دن کالج میں پریشان رہی کہ پتہ نہیں اب کیا ہوا ہوگا، اور حیران کہ بلی کہاں سے آ گئی۔ میں نے اسے کہیں سے آتے نہیں دیکھا، وہ ایک چھلاوا کی طرح آئی۔ زیادہ اس بات کی فکر کھائی جا رہی تھی اگر بات ابا جی تک پہنچ گئی تو کیا ہوگا۔ واپسی پر وہ لڑکے کہیں نظر نہ آئے اور گھر آ گئی۔ گھر کا ماحول پہلے جیسا ہی تھا۔ ابا جی بھی آئے اور کھانا کھا کر چلے گئے۔ رات کو ابا جی آئے تو اماں اور پھپھو کو بتانے لگے، ساتھ والے گاؤں میں جو چودھری ہے نا، ان کا بیٹا صبح ڈیرے پر جا رہا تھا تو ایک بلی نے ان پر حملہ کیا۔ جوان لڑکے کی آنکھ ضائع کر دی اس بلی نے۔ یہ سن کر پہلے تو میں سہم گئی، لیکن پھر ہمت کر کے پوچھا، ابا جی ایک بلی کیسے کر سکتی ہے بھلا؟ پتہ نہیں بیٹا، پر چودھری بہت پریشان ہے۔ ان کے بیٹے کے ساتھ ایک اور لڑکا بھی تھا، وہ تو بچ نکلا اور اس بیچارے کی آنکھ ضائع ہو گئی۔ اس سے زیادہ پوچھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ ہمارے گھر میں کسی غیر مرد کا زیادہ ذکر کرنا بھی غلط سمجھا جاتا تھا، اسی لیے چپ ہو گئی۔ لیکن ایک ڈر تھا، کہیں وہ لڑکا ٹھیک ہونے کے بعد ساری بات نہ کر دے۔ دوسرے دن جب کالج کو نکلی تو بلی کہیں نظر نہ آئی۔ کافی دیر تک کھڑی پر نہیں نظر آئی۔ محلے والوں سے پوچھا کہ ایک بھورے رنگ کی بلی آتی تھی، وہ کہاں گئی؟ سب نے لا علمی کا اظہار کیا، ایسی بلی تو کبھی نہیں نظر آئی۔ آج اس واقعے کو 15 سال ہونے کو آئے ہیں، پر وہ بلی جس کا آج تک انتظار کرتی ہوں وہ نظر نہیں آئی، نہ ہی وہ لڑکے دوبارہ میری راہ میں آئے، اور یہ بات کسی کو بھی پتہ بھی نہ چلا۔ کبھی کبھی سوچتی ہوں کیا وہ واقعی ایک بلی ہی تھی یا کچھ اور۔ ختم شد۔ کہانی یہاں پر ختم ہوتی ہے۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے، اگر آپ کو میری کہانی اچھی لگتی ہے تو اسے سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے چینل کو محی الدین آفیشیل اسٹوریز کو سبسکرائب بھی کریں، اسے لائک بھی کریں اور اسے کامنٹس بھی کریں۔ کامنٹس میں آپ یہ بھی بتائیں ہمیں آپ نیکسٹ کون سی کہانی سننا چاہیں گے، تاکہ ہم آپ کے لیے صرف اور صرف آپ کی خوشی کے لیے ہم صرف اور صرف اپنے چینل پر وہی کہانی اپلوڈ کریں۔ ملیں گے آپ کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔